میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض فیہا 4 حرم۔ مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے 12 مقرر کی ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان یعنی دنیا بنائی ہے۔ ان میں 4 جو مہینے ہیں یہ عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت اور عظمت والے مہینوں میں ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے سے چونکہ سال کی ابتدا ہوتی ہے، اسلامی تقویم کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسلامی مہینوں کے نام سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا جو سال ہے وہ جنوری سے نہیں شروع ہوتا، ہمارا جو سال ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں جن کا تعلق مہینے کے ساتھ ہے، وہاں مہینے سے مراد قمری مہینہ ہے، عیسوی مہینہ مراد نہیں ہے۔ اب مثلا طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق کے بعد عدت گزاری جاتی ہے، تو عدت بعض صورتوں میں 3 مہینے ہے، بعض صورتوں میں 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو یہ 3 مہینے اور 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہے یہ عیسوی اعتبار سے نہیں ہے، یہ جنوری فروری مارچ نہیں ہے، یہ محرم صفر ربیع الاول اور ربیع الثانی کے اعتبار سے۔ اس میں اونچ نیچ، کمی بیشی یا زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں چاند دیکھا جاتا ہے، چاند دیکھنے پہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا، ممکن ہے سارے کے سارے 30 کے ہو۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس مہینوں کا علم ہونا چاہیے۔ ہمیں بس ہمارے بچوں کو 4-5 مہینوں کا پتہ ہوتا ہے، ایک رمضان کا پتہ ہوتا ہے، اچھا عید والے مہینے کا بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے۔ ایک رمضان کا پتہ ہوتا ہے، ایک محرم کا پتہ ہوتا ہے، اور ایک آگے جا کر ربیع الاول کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ 3 مہینوں کا عام طور پر پتہ ہوتا ہے، اور اس کا پتہ بھی ظاہری طور پر کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے جس سے بچے کو اندازہ ہوتا ہے یا لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں اکثر ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ عظمت والا ہے، حرمت والا ہے، اس کی عظمت اور حرمت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ اس میں بہت سارے تاریخ کی کتابوں میں واقعات لکھے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جیسے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے توبے کی قبولیت کی بات ہے، حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی بات ہے، یا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی جیل سے خلاصی کی بات ہے۔ تاریخ دانوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہے کہ یہ ساری محرم اور محرم میں بھی 10 کو، لیکن وہ تاریخ کی باتیں ہیں۔ تاریخ کی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ لا نصدق ولا نکذب،
ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ البتہ حدیث میں ایک بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں، یہ عید کیوں مناتے ہیں؟ اپنی بیویوں کو وہ زیور پہناتے تھے، اپنے جو ہے نا وہاں مٹھائیاں بانٹتے تھے، تو پوچھا بھئی اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ تو بتایا گیا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی یہ اس لیے یہ ساری جو ہے نا خوشیاں کرتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے ان کے۔ انبیاء علیہم السلام کی قربت، ان کا آپس میں تعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ یہ جو ہم انبیاء کی ساری جماعت ہے نا، ہم سب باپ شریک بھائی ہے، مائیں ہماری الگ الگ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہمارا ایک ہے، دین ہمارا ایک۔ ہر نبی نے آ کر ایک ہی راستہ دکھایا، ایک ہی پیغام دیا، ایک ہی بات کی ہے، اور وہ کی ہے لا الہ۔ حضرت آدم سے ابتدا ہوئی، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی، ایک ہی بات تھی اور وہ تھی لا الہ۔ ہاں شریعت سب کی الگ الگ تھی، راستہ الگ تھا، منہج الگ تھا، مسلک الگ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے راستہ دوسرا دکھا دیا۔ دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ترتیب اور تھی۔ اب وہ ترتیب حضرت موسیٰ کی اپنی تھی، حضرت عیسیٰ کی اپنی تھی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھی، لیکن سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ تھی۔ اس لیے آپ سنتے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پیچھے سارے ادیان منسوخ ہو گئے؟ یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ دین وہی ہے، دین سب کا ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باقی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ ان کا منہج، ان کا طریقہ کار، وہ سارا کا سارا منسوخ۔ وہ 1 روزہ رکھتے تھے، 10 روزے رکھتے تھے، 2 نمازیں پڑھتے تھے، 3 پڑھتے تھے، یا پڑھتے نہیں تھے، جو بھی تھا وہ سارا کا سارا ختم۔ اب جو بھی ہوگا دنیا میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ۔ تو اس مہینے کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت میں اس میں 2 کام ہیں جو بتائے گئے ہیں، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ایک ہے روزہ رکھنا۔ اس پورے مہینے میں جس دن بھی روزہ رکھا جائے وہ باعث برکت ہے، لیکن 10 محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضی طور پر رکھواتے تھے جب تک رمضان کا مہینہ نہیں آیا تھا۔ رمضان کے مہینے کے روزوں کا حکم نہیں آیا تھا تو یہ 10 محرم کے روزے کو وجوبی طور پر اور فرضی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے رکھواتے تھے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مدینہ میں ندا کرائی ہے کہ بھائی جاؤ سارے گھر والوں کو اور گھرانوں کو بتا دو کہ بھائی جس نے ابھی تک کچھ کھایا پیا وہ بھی روزہ رکھے، جس نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں وہ بھی روزہ رکھ لے۔ لیکن جب حکم آیا فرضیت کا، رمضان کے روزوں کا، تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا استحباب، اس کی سنیت اب بھی باقی ہے۔ لیکن جب آگے بڑھ کر ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کی مخالفت سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ معاملات میں یہود و نصارہ کی موافقت کرتے تھے،
اور موافقت اس لیے کرتے تھے کہ دینی اعتبار سے یہود و نصارہ یہ مشرکین کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے زیادہ قریب تھے، اس لیے مدینہ جا کر آپ نے بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں نا درمیان میں صدل کرتے تھے، یہ ساری چیزیں یہود و نصارہ کو دیکھ کر کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی منع فرمایا کہ خالف الیہود کہ اب والنصارہ، کہ اب یہود و نصارہ کی مخالفت کیا ہو گئی ہے، ضروری ہو گئی ہے۔ آپ نے آخری سال وفات سے وصال سے قبل یہ بتا دیا کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دے دی ہے، میں اگلے سال بھی زندہ رہا تو میں اگلے سال اس کے ساتھ 9 اور 11 کا روزہ ملاؤں گا تاکہ یہود و نصارہ کی موافقت نہ ہو، ان کی مخالفت ہو جائے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تبارک و تعالی کا بلاوا آ گیا، آپ کو بلا لیا گیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے بعد 2 روزے رکھتے تھے، اس کے ساتھ 9 کا آیا۔ تو یہ پہلا عمل ہے جو حدیث سے ثابت ہے کہ روزہ رکھنا۔ دوسرا عمل، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن نا کبھی حدیث ایک طرق سے، ایک سند سے کمزور ہوتی ہے، لیکن دوسری سند سے، تیسری سند سے، چوتھی سند سے، اگرچہ وہ بھی ساری کمزور، یہ ساری کمزور روایتیں مل کر اصول حدیث کا قاعدہ ہے درجہ حسن تک، صحیح تک نہیں پہنچتی لیکن درجہ حسن تک وہ حدیث پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے گھر والوں پر 10 محرم کو وسعت کرتا ہے کھانے پینے میں، اللہ تبارک و تعالی سارا سال اس کے لیے کھانے پینے میں وسعت فرما دیتے ہیں۔ یہ دوسرا عمل ہے کہ جو اس مہینے میں کرنے کا ہے، جو 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے میں وسعت کرتا ہے۔ اب وسعت کیا ہے؟ وسعت یہی ہے کہ جیسے کوئی مہمان آتا ہے، مہمان کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے، اسی طرح آپ گھر والوں کو مہمان تصور کر کے ان کو اچھا کھانا کھلا دے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کو